ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی استدلال کر لیا جائے تو ہم مان لیں، الفاظ اس کی تائید تو دینے چاہیے، الفاظ ہی تائید نہیں دیں گے تو بھائی صاحب وہ کوئی بھی شخص ہو ہم ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کر دیں گے بھائی یہ خطا ہو۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ دیکھیں بعض اہل علم ایسے تھے اور بہت کم تھے، وہ صوفیاء میں زیادہ طبقہ رہا ہے، جنہوں نے یہ استدلال کیا کہ نبی پاک علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے لا تجعلوا قبری عیدا، کہ ہماری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی نہیں آنا، جیسے سال میں عید ایک دفعہ آتی ہے، تم ایسا نہیں کرنا بلکہ تم بار بار آنا اور کثرت کے ساتھ آنا۔ یہ غلط استدلال ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان جو محبت سے استدلال کرے وہ سب ٹھیک ہی ہو۔ اس لیے ملا علی قاری کو بھی آپ پڑھیں گے، انہوں نے ذکر کیا وقیلا، اور یہ بہت کمزور بات ہے جو بعض اہل علم کی طرف سے آئی کہ محتمل ان یکون المراد الحث علی کثرت زیارتہ، کہہ رہے ہیں کہ بعضوں نے اس روایت سے یہ جو استدلال کر لیا کہ اس سے مراد ہے کہ کثرت کے ساتھ آیا کرے، کہہ رہے ہیں یہ استدلال قیلا لفظ کے ساتھ تعبیر کیا اس کے کمزور ہونے کی طرف۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات ثابت ہے بالکل سرد پتر میں اوکے، اس کی اگلی ہی بات اس تعویل کو رد کر دیتی۔ اگلی بات کیا ہے آپ اسی جملے میں پڑھیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، ہماری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا، وصلوا علیہ، تم جہاں سے بھی ہم پر درود پڑے گے فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تو جہاں کہیں بھی ہوگے درود پڑھو گے، دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا حصہ وہ ہم تک پہنچا دیں گے۔ یہ الفاظ خود سب سے بڑی دلالت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہیں سے بھی آپ کی دعا پہنچ جائے گی۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہم یہاں آئیں گے تو دعا پہنچے گی، درود پڑھیں گے تو اس کی جو برکت ہے وہ ملے گی، ایسا نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی چیز ہے نا جو امت میں فساد پیدا کرتی ہے، اس کے بالکل ہر وہ چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا سد ذریعہ، ہر وہ چیز، ہر وہ دروازہ جو اس کی طرف لے کر کے جائے گا تو سبب غالب ہوگا، نبی علیہ السلام اسے بند کر دیا کرتے، روک دیا کرتے۔ اعلیٰ درجے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ رہی ہے تبلیغ کے معاملے میں۔ اور قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ بت پرستی کا آغاز بھی اسی سے ہوا۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے نیک لوگ صالحین کا انتقال ہوا، ان کے قبر پر یادگاریں بن گئی، آنا جانا شروع ہوا، آستہ آستہ ان کی تصاویر ہو گئی یاد کرنے کے لیے، پھر تعظیم میں مبالغے ہوتے چلے گئے، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ کفریات شروع ہو گئیں اور شرکیات شروع ہو گئیں۔ تو جس چیز نے اس روئے زمین پر سب سے بڑا فساد برپا کیا تھا شرک کا، وہ یہ قبر کے معاملات میں غلو سے ہی تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کے اندر ہر وہ دروازہ جو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے، بند کر دیا کرتے تھے۔ بہت سمپل سی بات ہے بھائی، اب اسی میں یہ چیز داخل ہے کہ عیدگاہ نہ بنایا جائے ہماری قبر کو، پھر میلے لگاؤ ادھر آ کر کے آپ رسمیں بنا لو، پھر ان رسموں سے ہوگا یہ کہ رسمیں بنتی چلی جائیں گی، کچھ افعال ہوں گے، مبالغہ ہوتا چلا جائے گا، پھر وہ بدعتیں ہونا شروع ہوتی چلی جائیں گی، پھر کفر تک جائے گا، پھر شرک تک معاملہ جائے گا، پھر روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ جگہ جیسے ہمارے یہاں مزارات دیکھتے ہیں ہم، تو آہستہ آہستہ بدعتوں میں جاتے جاتے آج بہت سے افعال ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ وہ کم علمی کے اندر تعظیم میں مبالغہ ہو رہا ہے، کم علمی کے اندر چوم رہے ہیں، کم علمی کے اندر سو چادریں چڑھا رہے ہیں۔ اور انڈیا کے تو بہت سے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، واللہ تعالیٰ عالم سچی ہیں جھوٹی ہیں، کہ جہاں پر وہ باقاعدہ طواف شروع ہو گئے، بلکہ یہاں سندھ کے اندر بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ وہ رسم ہے، وہاں پر وہ طواف کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو روک ہی نہیں سکتے پھر، اس لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ دروازہ جو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے، جیسے میرے نبی علیہ السلام نے اس دروازے کو بند کر دیا، ہم بھی بند کر دیں۔ اور عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ جیسے نبی علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہماری قبر میں لوگ غلو نہ کر لیں، تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف کو بھی کھول دیتے، اوپن رکھتے، کوئی بھی ہے زیارت کرے چلے جائے، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام کی قبر انور شریف کو بند کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ نہ لوگ زیادہ آئیں، نہ وہاں خرافات ہو، نہ بدعتیں ہوں۔ اس چیز کا خوف اللہ کے نبی علیہ السلام رکھا کرتے ہیں۔ لیکن سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ حکم دیے، اس کا جو مقصد تھا، اس کی جو علت تھی، وہ سب چیزوں کو ہم نے ایک غلط تشریح سے بالکل بدل کے رکھ دی۔ اور تشریح کا کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہماری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی سال میں ایک دفعہ نہیں آنا، کثرت سے آنا۔ ان للہ، یہ بالکل غلط تشریح ہے، بالکل غلط، اس لیے کہ پوری حدیث اس کو رد کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس علت اور مقصد سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا وہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ عمومی مزاج قرآن پاک کو بھی اگر ہم پڑھیں وہ سد ذرائع کا حکم دیتا ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ حرکت بہت کی تھی کہ قبور کے معاملات میں مبالغے کر دیے، دین کے معاملات میں غلو کر دیا، سب چیزیں ہمیں اس سے بچایا گیا۔ تو عام طور پہ
یہ جو ضمن بات چلی تھی کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے کہہ دیا جاتا ہے اس حدیث کی شرح میں، وہ لکھ کے گئے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہنس، انہوں نے جو ہے نا کئی علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور یہاں پر عید ہو۔ ملا علی قاری نے بھی قیلا لفظ کے ساتھ تعبیر کر کے اس قول کو ضعیف قرار دیا۔ اور بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہو گئی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر کو عید گاہ بنانے سے منع کر کے گئے ہیں، میری بدقسمتی ہے کہ میں عید کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر ہی وہاں پر جمع ہوتا ہوں ہر سال اور وہاں پر عید منا رہا ہوتا ہوں۔ یہ مجھے ذاتی طور پر بہت عجیب لگتا ہے کہ واللہ تعالیٰ نا علماء اس پر دیکھیں، آپ کو جو تحقیق اچھی لگتی ہو، لیکن مجھے ذاتی طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ہیں کہ عید نہ بنانا، اور میں عید کے نام پر ہی جمع ہو جاؤں اور بول رہا ہوں میں یہاں عید منانے آیا ہوں، مجھے بہت بڑی بات لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ ملا علی قاری کی طرف غلط بات ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سئل مالک عن الغریب یاتی قبر النبی کل یوم فقال ما هذا من الامر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کئی لوگ سوالات کرتے تھے کہ ہم کثرت کے ساتھ زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام مالک ما هذا من الامر، اس چیز کا حکم نہیں ہے ہمیں، اور اتنی کثرت سے زیارت پھر انسان غلو میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک اعلیٰ اولا اتنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ملنے کے لیے جگہ قید نہیں ہوتی ہے کہ میں پاکستان میں ہو کر وہ برکات مجھے نہ ملے، ایسا بالکل نہیں۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی ذکر کرتے ہیں، سئل عن الناس عن اناس من اہل المدینہ یقفون علی القبر فی اليوم مرہ وقصہ ویسلمون ویدعون ساعہ۔ قاضی ایاز نے بھی نقل کیا، کسی نے پوچھا کہ یار بعض لوگوں کی عادت ہے وہ بار ایک دن میں کئی دفعہ آتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہہ رہے ہیں کہ لم یبلغنی ھذا عن احد من اہل الفقہ، کہہ رہے ہیں اہل الفقہ علماء سے، سمجھدار قرآن سنت کو جاننے والے علماء سے ہمیں کسی سے بھی یہ بات نہیں ملی کہ اس چیز کو ہمارے دین نے مشروع رکھا ہے، بلکہ یہاں پر احتیاط برتی جائے، کم جایا جائے، ہیبت رکھی جائے، ہیبت نہ توڑی جائے۔ زیادہ جائیں گے غلطیاں کریں گے، ہیبت ٹوٹے گی، بدعتوں میں مبتلا ہوں گے، بدعتیں بڑھتی چلی جائیں گی، پھر کفر میں، پھر شرک میں، یہ چیز ہے۔ تو یہ پوری کڑی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹا سا ہے، ملا علی قاری نے اچھا لکھا ہے قرآن، ہمارے یہاں وہ آؤٹ آف کانٹیکس اصل میں بات کرتے ہیں نا، کہ تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو ہر استدلال اجتہادی نہیں ہوتا، خطا بھی ہوتی، اور بتانا پڑتا ہے کہ سر یہ بالکل غلط تشریح آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس علت اور حکمت اور مقصد سے یہ باتیں کی تھی اس کے بالکل خلاف طرح چلی جاتی۔ تو ہر چیز اجتہادی بھی نہیں ہوتی، خطا کی بھی ہوتی ہے۔